ہے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالفتاح اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں، درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 6 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پہلی کال سلسلے کے اندر شامل کرتے ہیں، جی چلائیے۔ حافظ عبدالغنی جیلم سے عرض یہ کرنی تھی کہ ہمارے علاقہ میں یہ بات مشہور ہے کہ جس کے گھر میں اونٹ کی ہڈی یا اونٹ کا گوشت ہو وہاں جادو نہیں ہوتا، کیا اس میں حقیقت کیا ہے؟ السلام علیکم۔ جی حضرت بہت زیادہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ۔ ابھی اجتماعی قربانی کا سلسلہ تھا یہاں پر عالمی مدی مرکز کے ساتھ متصل مقام پر، تو اونٹ کی بھی قربانی ہوئی، تو جتنی دیر اونٹ کی قربانی کا سلسلہ جاری رہا، گوشت بنتا رہا، تو ساتھ ہی ساتھ ہڈی کے طلبگار جو نا وہ بھی سمجھے وہ ساتھ ہی رہے، یعنی مسلسل کوئی نہ کوئی آتا تھا کہ ہڈی چاہیے ہمیں، اس کی ہڈی چاہیے، اور ہڈی کی طلب بہت زیادہ تھی۔ تو اس وقت بھی یہی کانسیپٹ وہ پیش کرتے تھے کہ جس گھر میں یہ نہیں ہوتا تو جادو جو ہے وہ نہیں ہوتا، یہ اثرات نہیں ہوتے۔ اچھا، بعض جو ہیں وہ منع کر رہے تھے کہ ہڈی نہیں دینی، کہ ہڈی لے لیں تو جادو کر لیتے ہیں لوگ اس کے ذریعے، دونوں طرح کی باتیں ہو رہی تھیں۔ تو کیا اس میں حکم شریعت کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جو اس طرح کی باتیں اس حوالے سے سنی گئی ہیں، جیسے بڑا جانور ہوتا ہے، اب وہ اونٹ ہو گائے ہو، تو اس کے جو کندھے کی ایک چوڑی ہڈی ہوتی ہے، شانے کی ہڈی جس کو کہا جاتا ہے، تو عام طور پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر وہ ہڈی جب بالکل گوشت وغیرہ سے نکالی جاتی ہے تو اس پہ وہ بغدہ مار دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، یعنی اس کو کریک کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب اس میں عوامی کانسیپٹ کیا ہے، وہ اس طرح کا نظریہ سامنے آیا ہے کہ عام طور پہ اس ہڈی کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے۔ اچھا، تو اب جیسے ان کا ہے کہ اونٹ کی کوئی ہڈی ہے تو وہ ہڈی اگر گھر میں رکھی جائے تو جادو نہیں ہوتا، تو دیکھیں یہ سب ساری باتیں ہیں، گمان پر مبنی ہیں، ظنی باتیں ہیں، عوام میں بعض باتیں ایسی بھی ہوں گی جو غلط فہمی پہ مبنی ہیں، جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھیں کہ اب ہڈی ہے، اس ہڈی کی وجہ سے جادو نہیں ہوگا، تو جہاں پورا اونٹ ہو تو اس کا مطلب ہے وہاں بدرجہ اولا جادو نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے کہ ساری احتیاطی تدابیر ہونے کے باوجود بھی تقدیر غالب آ جائے۔ صحیح۔ تقدیر میں کسی پر جادو ہونا اگر مقدر ہو چکا تو ساری تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو قرآن و حدیث میں وارد ہوئی ہیں اور جن میں ہمیں اس کی ترغیب ملتی ہے کہ ہم اپنے اہل و عیال کی، اپنے گھر بار کی حفاظت کے لیے ان اوراد و وظائف کو پڑھیں، تو ان کی طرف ہمیں جانا چاہیے۔ ٹھیک۔ تو محض ہڈی کا گھر میں رکھنا اور اب یہ ذہن بنا لینا کہ کوئی بھی جادو کرے گا جادو ہوگا ہی نہیں، تو یہ خام خیالی بھی ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ اگر جادو کرنے والا ہوگا تو اس انداز میں بھی جادو ہو سکتا ہے، اس کا بھی توڑ کر دے گا۔ تو اب اسے میں معاملہ یہ ہے، یہ کنفرم نہیں ہے کہ جہاں ہڈی ہو وہاں جادو نہیں ہو سکتا، بالفرض اگر ایسی کوئی بات ہے بھی تو وہ تقدیر اور تدبیر کا معاملہ ہوگا۔ تو ایسے میں وہ کام کیے جائیں جو احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے، جیسے سورہ فلق، سورہ ناس ہے،
ان میں جادو کے اثر سے محفوظ رہنے کا گویا یہ دونوں صورتیں ایک بہترین وظیفہ ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جو جادو کیا گیا تھا تو یہ صورتیں اس کے توڑ کے لیے اتری ہیں. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو یہ سورہ فلق اور سورہ ناس کی آیات پڑھ رہے تھے تو ایک ایک گرہ جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک کپڑے کے کوئی بت پتلا ٹائپ کا بنایا ہوا تھا اس میں ڈالی ہوئی تھیں اور سوئیاں اور اس طرح ڈوری پہ گٹھانے بنی ہوئی تھیں تو ایک ایک آیت پڑھتے پڑھتے وہ گٹھانے کھلتی چلی جا رہی تھیں. ٹھیک ہے. تو سورہ فلق اور سورہ ناس یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معمولات میں سے بھی رہا ہے کہ سوتے وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو پڑھا کرتے تھے اور ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پر اپنے ہاتھ کو پھیرا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ کام کریں. سورہ بقرہ شریف ہے تو سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے شیاطین جو شر پھیلانے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں ان کا رستہ گویا بند ہو جاتا ہے. تو یہ کام کیے جائیں. اب یہ ہڈیاں وغیرہ رکھ کے بس ایک دم تکیہ کر کے بیٹھ گئے کہ اب کچھ نہیں ہونا. ٹھیک ہے. تو ایسا نہ کریں. ممکن ہے کہ عملیات کے باب میں سے ایسا ہو کہ جادو نہ ہوتا ہو لیکن اس کے باوجود بھی ہو سکتا ہے. جی ہو سکتا ہے. آپ نے ایک عمل کیا ہے توڑ کرنے کے لیے لیکن ضروری نہیں کہ اس عمل کا فائدہ ہو بھی. اس میں کوئی نقص بھی رہ سکتا ہے. اس میں یہی ہے کہ اس پہ تکیہ کر کے نہ بیٹھیں. اکتفا کہ ہڈی نے ہمیں بچا لیا اب کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو جادو کا اثر ہو بھی سکتا ہے. اچھا یہ ارشاد فرمائیے جیسے آپ نے سورہ فلق اور سورہ ناس کا ارشاد فرمایا ہے اور بھی وظیفے ہمیں کتابوں میں پڑھنے کے لیے مل جاتے ہیں تو اب کیا کوئی اس کے لیے اجازت لینی پڑے گی کسی بزرگ کی اجازت ہونی چاہیے تب یہ صورتیں بطور وظیفہ پڑھیں گے یا مطلقاً پڑھنے کی اجازت ہے یا اور بھی وظائف کا جو احادیث مبارکہ میں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی دعا کی کسی صورت کے پڑھنے کی جو ترغیب دلائی ہے. ٹھیک ہے. تو اس صورت یا وظیفے کے پڑھنے کی تمام مسلمانوں کو مرد عورت سب کو اجازت ہے. ٹھیک ہے. ہاں خاص کوئی دعا ہوتی ہے کوئی وظیفہ ہوتا ہے کوئی کلمہ ہوتا ہے تو اب یہ ہے کہ کسی بزرگ سے اگر مزید ایک سلسلہ اجازت در اجازت چلتا آ رہا ہوتا ہے تو اس کی ایک خاص برکت ہوتی ہے تاثیر ہوتی ہے. تو تاثیر کا اعتبار یہ نہیں ہے کہ اگر اجازت نہیں ہے تو آپ پڑھ ہی نہیں سکتے. اچھا. پڑھیں گے تو الٹا ہو جائے گا تو ایسا نہیں ہے. اگر مبارک کلمات ہیں تو پڑھ سکتے ہیں اور اگر اجازت ہو تو گویا تاثیر بڑھ جاتی ہے. اب تعلق قائم ہو جاتا ہے اس کے ایک اللہ والے سے ان کلمات اس اللہ والے کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہوتے ہیں ان کی الگ ایک تاثیر ہوتی ہے کہ بندہ خود سے وہ کوئی دعا کرنا چاہتا ہے کسی اللہ والے کی زبان سے نکلی ہوئی دعا وہ الفاظ کو اپنے رب کی بارگاہ میں بطور دعا کہتا ہے تو بہت فرق پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جو سورہ فاتحہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں کیا کسی کو سادہ ثواب کے طور پر دے سکتے ہیں؟ برائے مہربانی ارشاد فرما دیجیے. جی نیک عمل کا اصال کرنا تو اب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی تو اس کو بطور قرآن یا سورہ فاتحہ کی جو تعداد گن کر بتاتے ہیں 100 مرتبہ سورہ فاتحہ تو یوں کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ اصال کیا. دیکھیں اصل تو یہ ہے کہ اپنے کسی بھی ہم نیک عمل کا ثواب چاہے وہ تسبیحات ہوں یا قرآن پاک کی کسی سورت کا پڑھنا ہو یا کلمہ شریف کا پڑھنا ہو درود شریف کا پڑھنا ہو تو جو بھی نیک عمال صدقات خیرات حج اعتکاف روزہ ان تمام نیک اعمال کا ثواب ہم دوسرے کو پہنچا سکتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے ایصال ثواب. ایصال مانے پہنچانا. ایصال ثواب یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ یا اللہ جو ثواب تو مجھے ان نیک اعمال پہ عطا کرے گا وہ میرے فلاں فلاں مرحوم بھائی شخص جو بھی گھر کا فرد ہے یا اجنبی کوئی مسلمان ہے تو اس تک پہنچا تو یہ ایصال ثواب بلا شبہ جائز ہے. اب جیسے انہوں خاص سوال کیا کہ سورہ فاتحہ کا ثواب تو سورہ فاتحہ چاہے نماز میں پڑھی جائے یا نماز کے باہر پڑھی جائے حتیٰ کہ نماز کی کسی بھی آپ جو رکن میں جو کلمات تسبیحات پڑھی جاتی ہیں جو دعا کی جاتی ہے جیسے التحیات ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک دعا کا انداز ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ سلام ہے. تو ان کو بھی اگر کوئی کہے کہ میں نے التحیات جو پڑھی ہے یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا تو اس ایصال ثواب کی بھی کوئی ممانعت نہیں ہے. اس کا بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں. پوری نماز جو آپ نے پڑھی ہے اس پوری نماز کا بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں. اچھا ایصال ثواب جب کرنا ہو ایصال ثواب لوگ لے رہے ہوتے ہیں نا بھی مجھے ایصال ثواب چاہیے تو عموماً وہ لکھ کر دیا جاتا ہے بھائی ایک قرآن پاک 2 سورہ یاسین یہ وغیرہ. کیا لکھ دینے سے ایصال ہو جائے گا یا اس کو نیت کرنی ہوگی؟
کہ بھئی میں یہ لکھ کر تو دے رہا ہوں صرف شمار کرنے کے لیے تاکہ گن کے بتا سکے کہ اتنا ہوا، لیکن اصلاً یہ ہے کہ وہ نیت بھی کرے، یا صرف لکھنا ہی نیت کہلائے گا؟ کیا کہلائے گا؟ دیکھیں جیسے مثال کے طور پہ میں نے 2 قرآن پاک جی 2 مرتبہ قرآن پاک پڑھا، اب کسی نے طلب کیا کہ آپ کے پاس کوئی ایصال ثواب کے لیے کوئی نیک عمل، کوئی اس طرح کی ایصال ثواب کرنا چاہیں، تو اب میں اگر اس کو یہ کہتا ہوں 2 قرآن پاک میری طرف سے فلاں کو ایصال ثواب ٹھیک ہے، یہ تو بتا دیں کر دیں، یا میں نے کیا، ٹھیک ہے، دونوں صورتیں ہو سکتے ہیں۔ اب یہ چاہے وہ لکھ لے کہ 2 قرآن پاک، ایسی سورہ یاسین شریف کسی نے 30 مرتبہ پڑھی ہے، سورہ ملک جو روزانہ پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں تو کبھی وہ کہتے ہیں بھائی پورے مہینے جو میں نے روزانہ پڑھی ہے تو 30 مرتبہ سورہ ملک کا ثواب میں نے دیا، تو اس طرح اس کو کاؤنٹنگ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رہا معاملہ جس نے نیک عمل کیا ہے، اصل ہے جب وہ اس بات کو کہتا ہے کہ آپ میری طرف سے ثواب پہنچا دیں، تو جب وہ دعا کے وقت اس وقت کہا جائے گا تو اس وقت ثواب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچانے کی طلب کی جا رہی ہے، یا جس سے ثواب طلب کیا جا رہا ہے، سارے ثواب کے لیے مطالبہ ہو رہا ہے، تو اس نے ہی نیت کر لی کہ میری طرف سے آپ کے فلاں مرحوم کو 10 قرآن پاک کا ثواب۔ ٹھیک ہے، اب اس کا بھی گویا ثواب دینے کا معاملہ اللہ ہی کے لیے ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی ثواب دوسرے کو عطا فرمائے گا، تو یہ بھی گویا ایک رضا ہے اللہ تعالیٰ ہی کی بارگاہ میں، گویا ایک عرض ہے کہ یہ آنے والے شخص نے جو 10 قرآن پاک کا ثواب میں دے رہا ہوں اس کے مرحوم شخص کو، یا اللہ اس کو اس کا ثواب عطا فرما، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ بہتر یہ نہیں کہ اسی وقت وہ نیت کر لے، پہنچا دے، اگرچہ تعداد بتا دے کہ وہ شمار کر سکے بھی اتنے قرآن پاک ایصال ہوئے، لیکن اصلاً وہ ایصال کر دے۔ اصل مقصود تو یہی ہوتا ہے کہ ہمارے اس مرحوم جو فاتحہ کے موقع پر جو ایک کاؤنٹنگ پوری سامنے آ جاتی ہے، تو اصل مقصود یہی ہوتا ہے کہ فلاں مرحوم شخص کے لیے اس کے لواحقین نے یا اس کے متعلقین محبین نے اتنا قرآن، اتنے درود شریف، اتنی صورتیں، تسبیحات، کلمہ شریف، یہ اس کا ثواب پہنچایا ہے، تاکہ دیگر جو سننے والے ہوتے ہیں ان کو بھی ایک اچھی ترغیب ملتی ہے کہ فلاں شخص نیک تھا، کتنے نیکیاں خود اس نے کی، اور اس کے انتقال کے بعد اس کے لواحقین، متعلقین، محبین وہ اس سے کس قدر محبت کرتے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد بھی ایصال ثواب کا اتنا ایک ذخیرہ انہوں نے جمع کیا ہے۔ مدنی ماحول میں جن کی اموات ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہزاروں بلکہ کئی دفعہ تو لاکھوں تک قرآن پاک، درود شریف، آیتوں، اور جس کے لاکھوں چاہنے والے ہیں تو ہر ایک نے بھی ایک قرآن پاک پڑھا ہے، تو اس کے لیے تو یوں لاکھوں قرآن الگ کی جاتی ہے اور یاد رکھا جاتا ہے، اور مسلسل یہ فائدہ ہے۔ اچھے ماحول کی جو برکتیں ہیں ان برکتوں میں ایک یہ بھی ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی اس مسلمان کو یاد رکھا جاتا ہے، اس کو اپنی دعاؤں کا ایک حصہ گویا بعض لوگ بنا لیتے ہیں۔ جیسے امیر اہل سنت کا آپ نے دیکھا ہے کہ مدنی مذاکرہ جب اختتام کی طرف پہنچتا ہے تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی مذاکرے میں جو کچھ بھی مسائل بیان ہوئے، نیکیاں وغیرہ، ان سب کا ثواب جو درجہ بدرجہ مقدس ہستیوں کو پہنچانے کے بعد حاجی مشتاق علیہ رحمہ کا نام آ رہا ہوتا ہے، مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق علیہ رحمہ کا نام آتا ہے، حاجی زمزم ان کا نام آ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان تینوں پہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اس طرح مبلغین، مبلغات، یہ سب مدنی کام کرتے ہوئے امیر اہل سنت کا گویا دل خوش کیا، امیر اہل سنت ان سے خوش ہیں اور دنیا دعوت اسلامی بھی ان سے خوش ہے ماشاءاللہ۔ تو یوں خوشی میں تحفے جو ہے وہ ایصال ثواب کے ذریعے پہنچائے جاتے ہیں۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی ہی زندگی عافیت کے ساتھ عطا فرمائے اور ایسی ہی مدنی ماحول کے اندر ہی موت عطا فرمائے، اور دنیا کے اندر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ثواب جاریہ والے جو کام ہیں ان کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ویڈیو سوال کی طرف بڑھتے ہیں، جی چلائیے۔ جس صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں ایک سے زیادہ میتیں جمع ہو جاتی ہیں، تو اب کیا ان کی نماز جنازہ ایک ساتھ ہی ادا کی جائے گی یا الگ الگ ادا کی جائے گی؟ برائے کرم اس کا جواب عنایت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں اس میں افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر متعدد ایک سے زائد اگر جنازے جمع ہو چکے ہیں تو ہر ایک کی الگ الگ نماز جنازہ ادا کی جائے۔ اچھا، افضل طریقہ یہی ہے۔
اور جب الگ الگ ہم نماز جنازہ ادا کریں گے تو سب سے پہلے کس کی، پھر اس کے بعد کس کی، تو اس میں یہ ہے کہ جو ان میں تقوی پرہیزگاری میں نمایاں اور افضل معلوم ہوتا ہے، جیسے ایک عالم دین ہے اور ایک نارمل ایک مسلمان ہے، دونوں کا جنازہ آ جاتا ہے، تو جب الگ الگ جنازے کی نماز ادا کرنی ہے تو سب سے پہلے عالم دین کی نماز جنازہ ادا کی جائے، اس کے بعد پھر جو نارمل ایک مسلمان تھا اس کی جنازے کی نماز ادا کی جائے گی۔ تو الگ الگ پڑھنا یہ افضل اور بہتر ہے، اور اس میں بھی کس کو پہلے اور کس کو بعد میں، تو جو ان میں افضل ہے اس کی پہلے پڑھی جائے، پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد۔ اچھا، ایک ساتھ بھی ان کی نماز جنازہ ادا کی جا سکتی ہے، صحیح ہے۔ اب اس میں میت کو رکھنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو امام کے سامنے اس کا جنازہ رکھا جائے گا کہ جو ان جنازوں میں سب سے زیادہ افضل معتبر سمجھا جاتا ہے شرعی اعتبار سے، فضیلت والا ہو، تو جیسے عالم دین ہے، اچھا تو ان کے جنازے کو امام کے قریب کر لیں، جو عالم دین نہیں ہیں ان کے جنازے کو تھوڑا اس امام کے قریب، عالم دین کا جنازہ، اس کے بعد قبلے کی طرف ایک عام آدمی کا، اس طریقے سے درجے بدرجے۔ اگر عالم نہیں ہے تو جیسے نمازی ہے اور غیر نمازی ہے، تو جو نمازی ہے اس کی جنازے کو امام کے قریب رکھا جائے، غیر نمازی کا اس کے بعد رکھا جائے۔ تو جنازے میں جو امام کے قریب رکھا جائے گا نا وہ ایک افضل درجہ ہے، ٹھیک ہے، اس مقام پہ رکھیں، اور چاہیں تو الگ الگ پڑھنا یہ افضل ہے۔ اگر اجتماعی طور پر جنازے کی نماز ادا کی جا رہی ہے تو ان میں بس اوقات مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، نابالغ بچہ بچی، ان کے بھی جنازے ہوتے ہیں، تو اگر یہ مشترکہ طور پہ ایسے جنازے جمع ہو گئے جس میں نابالغ بچہ بھی ہے اس کی الگ ایک دعا ہے، نابالغ بچی ہے اس کی الگ دعا ہے، اور بالغ مرد و عورت کی ایک ہی دعا ہے، تو اس جنازے میں اجتماعی طور پہ جو ادا کیا جا رہا ہے جس میں اس ساری کیٹیگری کے میتیں موجود ہیں تو پھر ساری دعائیں پڑھی جائیں گی، ساری ہی پڑھی جائیں۔ اچھا، ضروری نہیں ہے، اچھا، لیکن ایک پڑھنے کا موقع ہے تو ساری جو دعائیں، جیسے بالغ مرد و عورت کی دعا وہ بھی پڑھیں، نابالغ بچہ ہے اس کی الگ دعا ہے وہ بھی پڑھی جائے، نابالغ بچی ہے اس کی بھی دعا پڑھی جائے۔ اگر بالغ مرد و عورت کی دعا پر ہی اکتفا کر لیا اور نابالغ بچے یا بچی کی دعا نہیں پڑھی تو جنازہ ہو جاتا ہے، صحیح کہ جنازے کے اندر جو فرائض ہیں ان میں قیام اور 4 تکبیریں، یہ اصل ہے، ٹھیک ہے، یہ عام طور پہ پائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، 4 تکبیریں کہی جاتی ہیں اور قیام کی حالت میں نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ تو باقی یہ دعائیں جو ہے نا وہ مسنون ہیں، سنت ہیں، پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ درود پاک ایک ہی پڑھا جائے گا، درود ابراہیمی جو ہے وہ پڑھا جائے گا۔ اب اس میں اللہم صلی علی محمد اور اللہم بارک، یہ دونوں درود شریف دعائیں درود ابراہیمی کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ اختاری مرکز درولیا لاہور سے بول رہا ہوں۔ سوال میرا یہ ہے کہ ایک جگہ دکان کرائے پہ لی ہوئی ہو اور آگے کرائے پر دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، جبکہ اس کا ایڈوانس وغیرہ بہت معمولی سا دیا ہو اور اس کو آگے کام بھی خود کروایا ہو، دکان نہیں کمپلیٹ کروا کے خود، اور اس کو آگے سے چلایا نہیں چلی تو آگے سے کرائے پہ دے سکتے ہیں، یا اس کی کوئی صورت نکل سکتی ہے؟ جی دکان ہو، مکان ہو، یا کوئی بھی چیز ہم کرائے پہ لیتے ہیں، جی تو اس کو مزید آگے کرائے پر دینا، تو اس میں یہ ہے کہ مالک مکان یا مالک دکان اس کی طرف سے اجازت ہے نہیں ہے، اس کو بھی مد نظر رکھا جائے۔ تو اگر اجازت ہے اس کی طرف سے، بھائی آپ کو میں نے دیا، آپ جس کو چاہیں دے دیں، تو اب اس صورت میں یہ کسی اور کو کرائے پر دینا چاہتے ہیں تو اگر سیم وہی کرایہ ہے، جیسے 10,000 روپے منتھلی دکان کرائے پہ انہوں نے لی، آگے کسی اور کو 10,000 میں دے دی، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ جیسے 10,000 روپے کرائے پر لی، اب یہ 11,000 روپے کرائے پر لے کے 10 پہ تو کچھ دے گا نہیں، اب زیادہ میں اگر دینا چاہتے ہیں، 10 میں کرائے پہ 10,000 میں کرائے پہ لی اور آگے کسی اور کو 11,000 میں دینا چاہتے ہیں تو یہ 11,000 میں نہیں دے سکتے۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ یہ جیسے نارمل دکان تھی، اب اس دکان میں انہوں نے ایک فرنیچر کا جو بھی معمولی سامان ہوتا ہے، اسی طرح شو کیس وغیرہ ہوتے ہیں یا
دیواروں پہ جو باکس وغیرہ بنے ہوئے ہوتے ہیں چیزیں رکھنے کے لیے، اس طرح کی کوئی ڈیکوریٹ اس کو کیا ہے، یا دکان کا کلر نہیں تھا، انہوں نے اچھے انداز میں اس کو ڈیکوریٹ کر دیا ہے، اب یہ کرایہ زیادہ مقرر کر کے کسی اور کو کرائے پہ دیتے ہیں تو اب زیادہ کرائے پر دینا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یوں کر کے، اور اگر وہ 10 کی لی ہے اور میں جیسے عرض کیا کہ 10 کی لے کے 10 کی کیوں دے گا، لیکن اگر وہ یوں فائدہ اٹھاتا ہے کہ خود تو مثال کے طور پہ 25,000 ایڈوانس دیا تھا اور دوسرے سے 50,000 ایڈوانس لے رہا ہے لیکن دے 10 ہی کی رہا ہے، تو کیا اس میں حرج ہے؟ اس میں حرج نہیں ہے، ایڈوانس کم زیادہ اس میں مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے 25,000 روپے ایڈوانس پہ لیے اور اگلے شخص جس سے آپ نے لیے اس سے آپ نے جو ہے وہ 1,00,000 روپے لے لیا، لیکن جو کرایہ ہے جو عرفاً جتنا بنتا ہے اتنا ہی دوسرے شخص سے آپ لے رہے ہیں، زیادہ نہیں لے رہے، جتنا آپ کا طے ہوا اس سے زیادہ نہیں لے رہے ہیں۔ یہ اس صورت میں جبکہ آپ نے دکان جس حالت میں لی ہے اسی حالت میں دوسرے کو دے رہے ہیں، تو پھر آپ زیادہ کرایہ مقرر نہیں کریں گے، اتنا ہی لیں یا اس سے کم لیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کم تو لینا مشکل ہے، بس یہ ایڈوانس والا ایک فائدہ بتایا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو وہ جس کام کے لیے لیے، جیسے کیٹیگری ہوتی ہے نا بھائی یہ کپڑا مارکیٹ ہے یا یہ فلاں مارکیٹ ہے، یا خود اس کو بتایا تھا بھی میں کپڑا بیچوں گا یا میں یہ چیز بیچوں گا، تو کیا آگے یہ پابند کرے گا اور خود بھی کیا پابند رہے گا کہ یہی کام کرے اور آگے بھی اسی کام کے لیے دے یا کچھ کسی بھی کام کے لیے دے؟ اس میں ایسا نہیں ہے کہ جیسے کپڑے کی دکان کے لیے مارکیٹ کپڑے کی ہے تو ابھی کپڑے کے بجائے یہ اپنے موبائل کی شاپ کھولنا چاہتا ہے تو موبائل کی شاپ کھولنے کی ممانعت نہیں ہوگی شرعی حوالے سے۔ جو ایک نارمل ایک دکان میں کام ہوتا ہے وہ اب اس کی کیٹیگری کوئی بھی وہ اختیار کر سکتا ہے، لیکن ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے نارمل جیسے کپڑے کے لیے یا نارمل اس جیسی چیزیں جس سے دکان کو نقصان نہیں پہنچتا، اس کے لیے آپ نے کرائے پر دکان لی، اب وہاں پہ کوئی لوہار کا کام شروع کر دیا، ٹھیک ہے، رنگ ساز بیٹھ گیا، ٹھیک ہے، اب اس سے جو ہے وہ دھم دھم کی آوازیں آتی ہیں، در و دیوار گونجتے ہیں، آس پڑوس والوں کو بھی اذیت، دکان کی خود اپنی عمارت کو بھی اذیت پہنچتی ہے، تو ایسا کام جب تک اجازت نہ ہو مالک کی، ٹھیک ہے، اس وقت تک اس کی اجازت کے بغیر ایسا کام جو دکان کو نقصان پہنچا رہا ہو تو کرایہ دار ایسا کام دکان میں نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، ہاں اجازت ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اس کو بھی سامنے رکھ لیں کہ بس اوقات مالک نے تو اجازت دے دی ہے، اب وہ کام ایسا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آس پڑوس کے جو مسلمان دکاندار ہیں ان کو اذیت ہو رہی ہے۔ اب مثال کے طور پہ کسی نے ایلومینیم کی دکان کھول لی ہے اور ہر وقت جو ہے وہ اس کے اندر کٹر گلینڈر جو بھی چلتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایلومینیم کی پٹیاں کٹیں گی، جو ایک ایسا مکروہ ترین ایک شور ہوتا ہے جو بالکل ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ تو اب ایسے رہائشی علاقوں میں، ایسے مارکیٹ ایریا میں جہاں پہ لوگ بالکل خاموشی جیسا ماحول ہوتا ہے وہاں پہ ایسا کام کیا جائے گا، اگرچہ مالک اجازت دے رہا ہو تو یہ ایک مضر کام ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو اذیت پہنچانے والا کام ہے، یہاں ویسے ہی اس کی ممانعت ہو جائے گی اگرچہ مالک اجازت بھی دے دے۔ ٹھیک ہے، انوائرمنٹ کو، ماحول کو دیکھا جائے کہ کیا ہو رہا ہے، اور عام طور پہ ہمارے ہاں لوہاروں کی جو دکانیں ہوتی ہیں تو لائن سے ہی لوہاروں کی دکانیں ہوتی ہیں، اب وہاں کی کسی کا مکان ہے تو اس کو پتا ہے کہ بھئی مارکیٹ ہے، بلکہ اس مالک مکان نے دیا ہوتا ہے، اطراف میں سب لوگ اس پہ راضی ہوتے ہیں، اس شور کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، اسی شور میں نیند بھی آ جاتی ہے، اسی کو دیکھ کر ہی وہ اپنی رہائش رکھتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے، ماحول کچھ اور ہے تو اب آپ کام اب وہاں پہ پھر وہ اذیت اور ایذاء مسلم والی بات ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میں شریعت کے مطابق اپنے کام سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، یہ چلائیے۔ حضور میرا یہ سوال ہے، اگر کوئی شخص نماز کے آخر میں 2 مرتبہ التحیات پڑھ لیتا ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ 2 مرتبہ التحیات پڑھ لے کوئی؟ التحیات جو ہے یہ واجب ہے، اور قاعدہ اولا ہو یا قاعدہ اخیرہ اس دونوں میں پڑھنا اس کا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ جو نماز کا آخری قاعدہ، وہ چاہے فجر کی 2 رکعت ہوں یا 2 رکعت والی کوئی نماز ہو یا 4 رکعت والی یا 3 رکعت والی، اس میں وہ قاعدہ جس میں سلام پھیرا جاتا ہے اس کو قاعدہ اخیرہ کہا جاتا ہے۔ اس میں اگر کوئی 2 مرتبہ التحیات پوری ایک دفعہ پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ شروع کر دیتا ہے جانتے بوجھتے یا بھولے سے، ٹھیک ہے، تو نماز ہو جاتی ہے، اچھا، سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوتا، کیونکہ اب جو موقع ہے نا
التحیات پڑھنے کے بعد جو موقع ہوتا ہے وہ درود شریف کا، دعا کا، تو یہ محل دعا ہے، یہ جو موقع ہے محل دعا ہے، دعا کا مقام ہے. تو التحیات بھی فی نفسی ہی ایک قسم کی دعا اور ثنا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ قاعدہ اولا جیسے 3 رکعت والی نماز ہے یا 4 رکعت والی نماز ہے، تو اس میں جو 2 رکعت پر ہم بیٹھ کر التحیات پڑھتے ہیں، تو التحیات کمپلیٹ ہونے کے بعد اب تیسری رکعت کے لیے بلا تاخیر اب کھڑا ہونا واجب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب قاعدہ اولا میں اگر کسی نے التحیات پڑھی، اس کے بعد دوبارہ وہ التحیات بھولے سے یا جان بوجھ کر شروع کر دیتا ہے تو واجب ترک ہوگا. صحیح. اگر بھولے سے التحیات دوبارہ پڑھنے میں آ گئی، تو اگر التحیات اتنا ہی لفظ نکلا تھا تو فوراً کھڑا ہو جاتا ہے، تو سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہے. اور اگر التحیات پوری پڑھ لیتا ہے اور بھولے سے پڑھی پھر یاد آتی ہے کہ ایک دفعہ پڑھنے کے بعد دوبارہ شروع کر دی تھی، تو اب اس کو آخر میں سجدہ سہو کرنا ہوگا. اور جان بوجھ کے اگر قاعدہ اولا میں التحیات کا تکرار کرتا ہے تو یہ واجب جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے، اور جان بوجھ کر جب کوئی واجب نماز میں چھوڑا جاتا ہے تو وہ نماز مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہو جاتی ہے، دوبارہ پڑھنی، اب دوبارہ سے پڑھنا اس نماز کا واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. ایک اور کال چلائیے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا مسجد کے پیسوں سے امام صاحب کا گھر بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ جی حضرت، امام صاحب کا گھر بنانا اور مسجد کی رقم چندہ. اب یہاں ایک سوال تو تھوڑا مبہم ہے. امام صاحب کا اپنا ذاتی مکان ہو، پیسوں کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو مسجد کے فنڈ سے امام صاحب کا ذاتی جو ان کی زمین، پلاٹ، مکان ہے، اس میں اگر یہ پیسہ مسجد کا لگتا ہے تو یہ جائز نہیں. البتہ مکان مسجد کا ہے، جیسے پلاٹ مسجد کے لیے مل جاتے ہیں، یا مسجد کی حدود ہی کے اندر امام صاحب کے لیے اگر کوئی کمرہ وغیرہ رہائش کا اہتمام انتظام کیا جا رہا ہے، تو مسجد کے جو فنڈ ہیں، عمومی فنڈ جو جمعے میں جیسے عام طور پہ ہوتا ہے، وہ کسی خاص مقصد کے لیے نہیں ہوتا، وہ مسجد ہی کے کاموں کے لیے ہے. تو اس فنڈ کو مسجد کے امام صاحب کی رہائش کے لیے خرچ کیا جا سکتا ہے. یہ اس وقت ہے جبکہ مسجد کا ذاتی پلاٹ ہو جس میں امام حضرات کے لیے رہائش بنانے کا مقصد اس طرح کا پیش نظر تھا اس کو خریدتے وقت، یا کسی نے دیا ہی اس نیت سے تھا یہاں پہ رہائش بنائیں گے آپ امام صاحب کی، تو اب وہ مسجد کا فنڈ اس میں یوز کیا جا سکتا ہے. یا حدود مسجد میں امام صاحب کی کوئی رہائش کی صورت بن رہی تو بنا سکتے ہیں. لیکن جو جگہ عین مسجد کے لیے خاص ہو چکی ہے، یعنی مسجد ہی بنانی، نماز پڑھنے کی جگہ، نماز کی جگہ متعین ہو چکی ہے، تو اب وہاں پر امام صاحب کا حجرہ نہیں بنے گا. اس کے علاوہ جو مسجد کی 4 دیواری کے اندر ایسی جگہ رہ جاتی ہے جس کو نماز کے لیے متعین نہیں کیا گیا، وہ مسجد کے کاموں میں ہی استعمال ہوگی، تو اس میں رہائش کے لیے کی جا سکتی ہے. البتہ وہ سریا، وہ سیمنٹ، یہ وہ روپے جو مسجد کے مینار کے لیے یا مسجد کے کسی اور کام کے لیے دیے گئے تھے، ٹھیک ہے، اب وہ کام کیا یا نہ کیا یا بچ گئی رقم، تو اب اس کو جو ہے وہ امام صاحب کے اس میں حجرے میں اس رقم کو استعمال نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے کہ خاص مد میں دی جانے والی رقم وہ اسی مد میں استعمال ہوگی، دوسری مد میں استعمال نہیں کر سکتے. اور عمومی جو فنڈ جو ہوتا ہے مسجد کا، وہ مسجد کے متعلقہ جو بھی امور ضروری ہیں ان میں خرچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگرچہ مفتی صاحب نے مسئلہ تو بیان فرما دیا، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اس مسئلے سے ہٹ کر بھی درپیش ہو رہی ہوتی ہیں. تو اگر کسی مسجد کے اندر امام صاحب کا گھر بنانا ہے، مسجد سے ملحق بنانا ہے، رقم استعمال کرنی ہے، زمین کیسی ہے کیسی نہیں ہے، تو یہ ساری معلومات باقاعدہ اپنی اپنی مسجد اور اپنے یہاں ہونے والے تعمیراتی کاموں کے لیے آپ دارالفتاح اہل سنت کے نمبرز پر رابطہ کیجیے، اور یا پھر دارالفتاح اہل سنت کی شاخ آپ کے شہر یا آپ کے قریبی شہر میں موجود ہے تو آپ وہاں رابطہ کیجیے، اور پھر باقاعدہ شرعی رہنمائی لینے کے بعد اپنی پوری صورتحال بتانے کے بعد جو حکم شریعت بیان کیا جائے اس پر عمل کیجیے، نہ کہ جو بھی ایک مسئلہ بیان کیا گیا کہ اس کو لیتے ہوئے ہر جگہ ہو سکتا ہے کہ یہ حکم نہ ہو. مزید معلومات کے لیے دارالفتاح اہل سنت سے رابطہ کیجیے. ایک اور ویڈیو سوال اگر ہے تو وہ چلا دیجیے. مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ پرائز بانڈ پر جو انعام دیا جاتا ہے اس کی کیا حکم ہے؟ جی بہت دفعہ ہم نے جواب دیا ہے. پرائز بانڈ پر جو انعام حاصل ہوتا ہے وہ جائز ہے. ٹھیک ہے. اس میں بعض لوگوں کو جو ہے وہ سود کا ایک شبہ لاحق ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں سود ہے، اور پرائز بانڈ کی رقم یعنی پرائز بانڈ جو خریدا ہے تو اس رقم کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرض دیا ہے حکومت کو، اور یہ
जो प्राइस बॉन्ड है वो एक स्लिप है, रसीद है, तो ये किसी भी ना लेने वाले के जहन में आता है ना देने वाले के जहन में आता है, बिला वजह इस शुबहे को, इस मुगालते को समझा गया है। तो ऐसा नहीं है। प्राइस बॉन्ड बाकायदा एक माल है। सही। इस माल को खरीदना बेचना शरई तकाज़ों के मुताबिक जायज़ है। अब इस पर जो इनाम मिलता है वो इनाम ना सूद है ना जुआ, ठीक तो है, इसमें कोई हरज नहीं है। और ये प्राइस बॉन्ड वो जो पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट जारी करती है, अगर किसी और मुल्क में कुछ और अंदाज से जारी हो रहा है तो उसका हुक्म अलग हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से प्राइस बॉन्ड जारी हैं, अलावा उस प्राइस बॉन्ड के जो इस वक्त 40,000 वाला, जिसमें बाकायदा सूद देना, ठीक है, जो अरसा पहले जारी किया गया, उसके अलावा जो नॉर्मल प्राइस बॉन्ड है, तो उनमें शरई हवाले से कोई खामी नहीं है। खरीदो फरोख्त का अंदाज अगर ऐसा हो जिसमें शरई तकाज़ों को पूरा नहीं किया जा रहा हो तो वो एक अलग बात है। ठीक है, ठीक है जी, एक और कॉल चलाइएगा। तो माना जाते हैं ना, एक जगह पे गांव हमारा, तो उस जगह पे आगे कब्रिस्तान आता है, थोड़ा सा 6-7 फुट ऊंचा, थोड़ा मस्जिद वाली जगह से। इस हवाले से मैं पूछना चाहता था कि क्या मसला होगा इसके बारे में, अगर कोई। अच्छा, ये कह रहे हैं कि मस्जिद और कब्रिस्तान करीब हैं और कब्र जो है ना वो ऊंची है, मस्जिद नीची है। कब्र की जगह ऊंची है तो इसमें मसला तो नहीं है कि कब्रें ऊंची हो जाएं, जैसे टीले पर कब्रें बनी हुई हैं और नीचे ज़मीन पर मस्जिद बनी हुई है, ऐसी तो इसमें गालिबन जैसे एक तो वो सूरत है कब्र के सामने नमाज पढ़ना। हाँ जी, ठीक है, हो सकता है वो ऊंच, तो कब्र का ऊंचा होना और मस्जिद का नीचा होना शरई हवाले से इस नशेब व फराज की वजह से कोई हरज वाक़ई नहीं होता। ठीक है, तो मस्जिद ऊंची हो कब्रिस्तान नीचे हो इसमें भी हरज नहीं। ऐसी मस्जिद की ज़मीन नीचे और कब्रिस्तान की ज़मीन ऊंची है, पहाड़ी एरिया है या उसमें ऊंचाई है, तो इसमें भी कोई हरज नहीं है। अलबत्ता बिल्कुल ऐसी जगह नमाज पढ़ना के सामने कब्र बिल्कुल नज़र आ रही है और कोई दीवार, कोई रुकावट, कोई सुतरा टाइप की कोई चीज़ नहीं है, नमाजी और कब्र के दरमियान कोई चीज़ हाइल नहीं है जिसको सुतरा कहा जा सके, तो अब नमाज पढ़ना ऐसी जगह मकरूह है, तहरीमी है। जब मस्जिद बनी होगी तो लाजिम बात है मस्जिद की दीवारें किबला होती है, अब आगे खिड़की से भले कब्रें नजर आ रही हूँ, ठीक है, तो इसमें हरज नहीं है, बीच में दीवार आ चुकी है। अच्छा, बाज आपने देखा होगा पाकिस्तान में कई जगह मसाजिद के अंदर कब्र बनी होती है, पहले कोई कब्र होगी, बाद में वो आसपास जगह को मस्जिद बना दिया गया, तो वहाँ भी वो जो आर्ट लगी होती है, एक जंगला लोहे का बाद अब हम देखते हैं, ये छोटी मोटी दीवार, तो वो भी काफी है। ये नहीं सुतरा है ना, ठीक है, सुतरा कहते हैं 18 इंच ऊंची, 1.5 फीट ना, जिसको असल एक हाथ, अब वो एक हाथ की जब पैमाइश की गई तो 18 इंच 1.5 फीट बनती है, तो 1.5 फीट ऊंची कोई चीज अगर दरमियान में नमाजी और कब्र के आ जाती है तो जो कराहत है वो खत्म हो जाती है। अलबत्ता ये है कि अगर नमाजी की तवज्जो बढ़ती है, कब्र सामने है और तवज्जो बढ़ रही है, तो फिर तवज्जो बटने की वजह से वो किसी और जगह नमाज, अगर सुतरा मौजूद है लेकिन आसपास हो जाए, तवज्जो जिस जगह भी बट रही हो, नमाज की तरफ तवज्जो ना हो, तो फिर आदमी उस तवज्जो बटने की जो चीज है, उस सबब है, उसको दूर करे। ठीक है, ठीक है जी, एक और कॉल चलाइएगा। अगर बंदा नमाज की हालत में तशहद में शहादत की उंगली उठाना भूल जाता है तो क्या वो दोबारा अत्तहियात पढ़ सकता है, याद या उसे मतलब सलाम फेर सकता है, नमाज हो जाएगी? जी, अगर शहादत की उंगली ना उठा पाए तो क्या करें? तशहुद के मौके पर जब अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा जाता है तो उस वक्त उंगली उठाना, शहादत की ये सीधे हाथ की शहादत की उंगली उठाना और अशहदु अल्ला ला पे उठाना और इल्लल्लाह पर गिराना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये सुन्नत है। ठीक है, अगर किसी को भूले से ये सुन्नत की अदायगी से कोई महरूम रह गया तो अत्तहियात कादा ऊला में दोबारा ना पढ़े। ठीक है, कादा उला में अत्तहियात दोबारा ना पढ़े कि ताखीर हो जाएगी तीसरी रकत में खड़े होने के लिए, अब ये खड़ा हो जाए, ठीक है, और अगर दूसरी कादा अखीरा है तो उसमें अगर वो दोबारा से अत्तहियात पढ़ना चाहे तो उसकी मुमानत भी नहीं है। ठीक है, पढ़ सकता है, पढ़ सकता है। ठीक है जी, एक और कॉल चलाइएगा। मैं लाहौर से बोल रहा हूँ, नहीं मेरा नाम है। 40वें का ना जो खत्म दिलाते हैं का ये बता दें प्लीज के 40 दिन पूरे होने चाहिए इसके लिए।
یہ 40واں ہے تو کیا 40 ہی دن بعد ہوگا یا پہلے یا بعد میں بھی ہو سکتا ہے؟ 40واں، یہ 40ویں دن ہی ہونا کچھ ضروری نہیں ہے. یہ اصال ثواب کا ایک موقع ہے جس میں رشتہ دار، آس پڑوس کے مسلمان جمع ہو کر میت کے لیے کچھ نیک اعمال کر کے اس کا ثواب پہنچانا چاہتے ہیں. تو یہ کسی بھی دن ہو سکتا ہے، ضروری ہے کہ 40واں دن ہی ہو. یہ 35 دن میں بھی ہو سکتا ہے، ہوتا ہے، کرتے بھی ہیں لوگ جلدی کر لیتے ہیں. اور یہ کانسیپٹ کہ 2 چاند جمع نہ ہو جائیں اور یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، یہ سب بیکار کی بات. ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج لازم بھی نہیں. اگر نہ کریں تو کوئی حرج. 40واں نہیں بھی کرتا تو کوئی گناہ گار نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن 40ویں کو غلط نہ سمجھے. ٹھیک ہے، 40واں ہونا ہی نہیں چاہیے تو یہ بھی غلط بات ہے. جو اس کو ناجائز کہہ رہا ہے اس کے بعد شرعی دلیل ہونی چاہیے. شرعی دلیل نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے ناجائز ہونے کی. صحیح. البتہ جو رسم اس میں ایسی کی جا رہی ہے کہ جو اس پر ہم جو اس میں غلط چیزیں شامل کی جا رہی ہیں وہ غلط رہیں گی. جیسے شادیوں میں غلط رسمیں شامل ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ شادیاں ختم کر دی جائیں، بند کر دی جائیں. شادیاں ہیں وہ سنت اپنی جگہ برقرار رہے گی. غلط چیزوں کی جو انٹری ہو چکی ہے اس کو نکالا جائے. ٹھیک ہے. یہی معاملات جو ایثار ثواب کے ہیں، تیجا، 10واں وغیرہ عرس وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان میں جو بھی منکرات شرعی غیر شرعی کام ہو رہے ہیں ان کاموں کو روکا جائے گا، نہ کہ ان نیک کاموں کو. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، دارالفتاح اہل سنت کا سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا. مختلف امور پر ہم نے الحمدللہ شرعی رہنمائی حاصل کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.